میں آج اگر پاکستان کا خادم ہوں تو پاکستان آرمی کا جو سپہ سالار موجود ہیں، یقین کریں کہ یکجا دو قالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ بالکل پنجاب حکومت نے اپنے صوبائی وسائل سے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے اور 2 مہینے کے لیے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک جو بھی گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا۔ میں اور آرمی چیف یکجان دو قالب ہو کر کام کر رہے ہیں، تمام سیاستدان بھی مل کر ملک کی خدمت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا ملک توڑنے والے کے مجسموں کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا، بدقسمتی سے جدا ہو گیا، آج تقسیم کی نہیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں بجلی بلوں میں ریلیف پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بجلی عام آدمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، دہشت گردی کا دوبارہ سر اٹھانا ہماری ناکامی ہے۔ جب ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں؟ عوام، حکومت، فوج کا مضبوط رشتہ ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نوجوانان پاکستان سے خطاب، کہا نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے بچانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے، اوپن ٹرائل میں میڈیا کو کوریج کی رسائی دی جائے۔ فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فیض حمید سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں، آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے؟ بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید سے متعلق ریمارکس پر سیکیورٹی ذرائع کا سخت رد عمل۔ بانی تسلی رکھیں، ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا، ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی چیئرمین کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور اسلام آباد انتظامیہ میں میچ پڑ گیا، ضلع انتظامیہ نے ترنول جلسے کا این او سی منسوخ کر دیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری، فیصلہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارشات پر کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا کل ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسہ، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی۔ جمعرات 22 اگست سے ہفتہ 24 اگست تک اطلاق ہوگا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق پابندی دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی سیکیورٹی واپس، پنجاب حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی۔ ایک ٹریفک پولیس پائلٹ، ایک گاڑی اور 4 پولیس اہلکاروں کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا خانہ خالی، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کیا۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست میں واضح ہو گیا۔ فہرست میں نواز شریف کا نام بطور صدر مسلم لیگ نون موجود، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا نام بطور پارٹی سربراہ ہیں۔ 166 رجسٹرڈ جماعتوں میں پاک سرزمین پارٹی اور جی ڈی اے بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو عشائیے کی دعوت، کل رات کھانے پر بلا لیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ کی بیان بازی اور معیشت کو درپیش مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔
ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، 28 افراد جاں بحق۔ ایرانی شہر یزد کے قریب کوچ دیوار سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد بس میں آگ لگ گئی۔ بس میں 53 زائرین سوار تھے۔ حادثے کا شکار بس لاڑکانہ سے روانہ ہوئی تھی۔ جاں بحق افراد کا تعلق لاڑکانہ، گھوٹکی، خیرپور، کندکوٹ، کشمور سے ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے پر اظہار افسوس۔ لواحقین سے تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ شہری علاقوں میں، اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس 1 سے لے کے 5 مرلے تک کی زمین ہے، اور دیہی علاقے میں، دیہات کے علاقے میں، گاؤں میں، رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس 1 سے 10 مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو 15 لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی۔ ہم بجلی کے بلز میں بھی، کیونکہ اگلے 2 ماہ مشکل ہیں، اس میں ہم 45 یا 50 ارب سے ریلیف انشاءاللہ تعالی پنجاب کے عوام کے بلوں میں ان کو دیں گے۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا اعلان کر دیا۔ کہتی ہیں پنجاب ہر چیز میں آگے نکل رہا ہے، ہمیں دیکھ کر دوسروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ نواز شریف نے ہاریوں کو زمین دی، میں تیار گھر یا قرضہ دوں گی۔ جن کے پاس زمین ہے انہیں بلا سود قرض ملے گا۔ 15 لاکھ روپے تک قرض 7 سال میں ادا کرنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قسط 14,000 روپے ہوگی۔ گھر کا ٹوٹل بجلی 3,000 میگا واٹ کے قریب پیدا ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری نیشنل گرڈ میں جاتی ہے اور وہاں سے سیدھا فیصل آباد جاتی ہے، سندھ میں بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ تھر کے اندر ہماری اپنی انویسٹمنٹ تقریباً $2 بلین ہے سندھ حکومت کی، مطلب وہ اس زمانے کے ڈالر سستا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں 160-170 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اس زمانے میں اتنے کا ڈالر تھا جب ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی۔ ہم اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تھر سے 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بجلی سیدھی نیشنل گرڈ سے فیصل آباد جاتی ہے۔ تھر کی بجلی سندھ میں استعمال نہیں ہوتی۔ تھر میں سرمایہ کاری کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے۔ تھر کوئلے سے پورے ملک کی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ NA97 فیصل آباد سے PTI حمایت یافتہ اسد اللہ بلوچ کامیاب قرار۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے علی گوہر بلوچ کی درخواست مسترد کر دی۔ حلقے میں دوبارہ گنتی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ الیکشن ٹرائبونل کا گزک اور جوہان کے 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم۔ الیکشن ٹرائبونل میں ضیاء لانگو کے خلاف انتخابی عذرداری دائر کی گئی تھی۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار نے IT شعبے کا بھٹا بٹھا دیا۔ $30 کروڑ کا نقصان۔ فری لانسرز پروجیکٹ سے محروم ہو گئے۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں IT ایکسپورٹ آرڈرز واپس لے لیے گئے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے انٹرنیٹ فراہمی میں خلل کو پاکستان کی ساکھ کے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا۔ PTA نے سب مرین کیبل میں خرابی سست انٹرنیٹ کی وجہ قرار دے دی۔ قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس۔ چیئرمین PTA نے اجلاس کو بتایا کہ سب مرین کیبل 27 اگست تک ٹھیک ہو سکتی ہے۔ سسٹم اپ گریڈیشن سے انٹرنیٹ میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ ممبر IT نے بتایا کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے IT سیکٹر متاثر ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی ساکھ کو پہنچا۔ جعلی کرنسی کی روک تھام کے لیے اسٹیٹ بینک کا نیا اقدام۔ تمام کرنسی نوٹ کے ڈیزائن تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ایک کرنسی نوٹ پلاسٹک کا بھی متعارف کرایا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سینٹ قائمہ کمیٹی میں بریفنگ۔ کہا دسمبر تک تمام کرنسی نوٹ کے ڈیزائن تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تاہم 5,000 روپے کا نوٹ ختم کرنے کی تجویز زیر غور نہیں۔ رکن کمیٹی محسن عزیز نے 5,000 کا نوٹ ختم کرنے کی تجویز دی۔ ٹیررزم پہ ایک ایکٹ میں پرچہ درج ہو چکا ہوا ہے۔ FIA نے اس میں FIR درج کی ہے۔ ہم نے ان کو اسسٹ کیا تھا کہ ان کی ٹریسنگ میں،
یہ لنڈن رائٹس میں انوالو تھا فرحان آصف، اور اس میں اس نے ایک فیک نیوز، فیک سٹوری شیئر کی، جس کی وجہ سے آگے رائٹنگ ہوئی، فار رائٹ انہوں نے اس نیوز تھریڈ کو لے کے بہت زیادہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی۔ برطانیہ کے ہنگامہ ملوث لاہور کے نوجوان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور کے مطابق ملزم فرحان آصف کی فیک نیوز کی وجہ سے پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ ملزم نے 3 بچیوں کے قتل کے اصل ملزم کی بجائے مسلم شخص کو ملزم قرار دیا۔ گنگا رام ہسپتال میں 5 سالہ بچی کو ہراساں کرنے کا کیس، ینگ ڈاکٹرز نے معاملے کو MS ہٹاؤ تحریک میں بدل دیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات بھی احتجاج کا حصہ، بچی کو ہراساں کرنے والے خاکروب کے خلاف کارروائی ہو چکی، YDA پر احتجاج کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا الزام۔ اسرائیل کی مظلوم فلسطینیوں پر بمباری جاری، تازہ حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسکول پر حملے میں 12 افراد شہید، اسکول میں 700 بے گھر فلسطینی خاندان پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سابق امریکی صدر اوباما کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمیں مزید 4 سال کی بے یقینی، بدنظمی اور انتشار کی ضرورت نہیں، ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سیکول عام طور پر بدتر ہوتا ہے۔ سندھ کے معروف صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا روز، صبح بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری۔ آپ کی شاعری میں صلح و آشتی، اخوت و اتحاد، اتفاق و وحدت کا پیغام موجود ہے۔ مستقبل میں کوئی فون نہیں ہوگا، صرف نیورا لنکس ہوں گے، ایلن مسک کا انکشاف۔ دعویٰ کیا مستقبل میں نیورا لنکس کے صارفین کا غلبہ ہوگا، یعنی کسی کے ہاتھ فون نہیں بلکہ دماغ میں سب چل رہا ہوگا۔ پیروڈی اکاؤنٹ نے ایلن مسک کے ماتھے پر اعصابی نیٹ ورک جیسا ڈیزائن دکھایا۔ جنوری 2024 میں پہلی بار انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کی گئی۔ دماغ میں چپ نصب ہونے کے بعد مریض خیالات کی مدد سے گیم کھیلنے کے قابل ہو گیا۔